Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 33. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، کیونکہ فرشتوں کو ان کے نام نہیں آئے تھے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم، تو آدم علیہ السلام نے ان سارے ناموں کے بارے میں فرشتوں کو بتایا۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ذات ہیں کائنات کے جن کو غیب کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ہمارے اندر کیا چھپا ہوا ہے، ہم کیا ظاہر کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہماری ذات کے بارے میں ایسی وہ چیزیں جو کہ ہم خود بھی نہیں جانتے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز اپنے پاس کہیں بھی لکھ کر رکھ لیں اور اس پر پختہ عمل کرے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی دوسری مخلوق غیب کو نہیں جانتی۔ آپ کے فیوچر کے بارے میں کوئی بھی انسان آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، اور جو کوئی بھی اس کو جاننے کے لیے دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سخت سزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جو کہ ہمیں وقتاً فوقتاً احادیث سے پتہ چلتی رہتی ہے۔ اس لیے ایسی ساری دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد بنی آدم پر اپنا عظیم احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو، اور یہ سجدہ جو تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تھا، اس لیے یہ عبادت میں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار میں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے انسان کو سجدہ کیا تو انسان اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس لیے یہ اسی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے جیسا سجدہ تھا۔ اور کیونکہ یہ سجدہ تعظیم میں کیا گیا تھا تو تعظیم میں سجدہ کرنا پہلے جائز تھا، لیکن اب امت محمدیہ پہ یہ سجدہ جائز نہیں ہے، یہ سجدہ ممنوع ہے۔ ہم اسلامی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فسجدوا، فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس اور آدم دو الگ الگ مخلوقات ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا اظہار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انکار اور تکبر کے پیچھے کفر چھپا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا، تو اس کے اندر جو تھا تکبر، کفر، انا، حسد، کینہ، بغض، سارا کچھ باہر آ گیا۔ آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی مول لے لی، اور اس سے پہلے اگر وہ فرشتوں میں شامل تھا تو کس وجہ سے تھا؟ اپنی عبادت کی وجہ سے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبادت کیوں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اسے اختیار چاہیے تھا، اور جب وہ اختیار نہیں ملا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہی منہ موڑ گیا۔ یہاں پر جو سب سے مین وجہ سامنے آتی ہے وہ ہے تکبر۔ کہنے لگا اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی انداز چیک کریں، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، میں
اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وجہ سے پیدا کیا تھا وہ ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ابلیس کی جو عداوت تھی وہ ظاہر کر دی، اس کا تکبر ظاہر کیا، اس کا کفر ظاہر کیا. اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش نہ ہوتی، ان کو پیدا نہ کیا جاتا، تو یہ ابلیس کا جو بھی تھا یہ ظاہر نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ وہ مسلسل عبادت کرتا رہتا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتے اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی. اچھا، تکبر کہتے کس کو ہیں؟ اپنی ذات کی بڑائی کو، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور باقیوں کو اپنے سے نیچے سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا، اس احساس کو تکبر کہتے ہیں. جیسا کہ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک مفسر ہیں، کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا تھا. یعنی روئے زمین پہ سب سے پہلے جو گناہ کیا تھا وہ بھی ابلیس نے ہی کیا تھا، اور وہ پہلا گناہ تکبر تھا. اب آپ سوچیں کہ آپ کو کن لوگوں میں شامل ہونا ہے؟ ان گناہ گاروں میں جو کہ وہ گناہ ابلیس سے شروع ہوا تھا اس کے ساتھ آپ نے اپنی نسبت کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی. جب کوئی انسان اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ انسان شیطانی روش اختیار کرتا ہے. سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے جی ہاں فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اچھا اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اس کے برعکس برا اخلاق آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ یعنی یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں جنہوں نے بڑا تکبر کیا، بڑا ظلم کیا، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بھی اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھتا ہے، بہت کوئی بڑا سمجھتا ہے. تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ اب آؤ، جو زمین پہ کرتے رہے ہو اس کا حساب دو. اس دن ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. انسانوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جائیں، چاہے وہ جھکنا ان کو کمتر فیل کروائے. اگر کوئی آپ سے زیادہ علم والا ہے تو آپ کو اس کی بات سننی ہے، چاہے وہ آپ سے عمر میں، مرتبے میں، نسب میں چھوٹا ہے، آپ کی طرح اعلیٰ نسب نہیں ہے، آپ کی طرح مالدار نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اس کی بات سننا ہوگی، کیونکہ حق والے چاہے تو کمتر ہوں دنیاوی اعتبار سے، چاہے اونچے ہوں، ان کی بات سننا آپ کے اوپر فرض ہے. تو اگر کوئی انسان تکبر کر جاتا ہے تو وہ انسانی راستہ اختیار نہیں کرتا. انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھکنا لکھا ہوا ہے، جھکنا رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسی میں انسان کی عزت ہے. جو اکڑا رہتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو جھکا ہوتا ہے اس کا سایہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس کا پھل بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ وہی جو ابلیس نے اپنایا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جھکنے سے انکار کر دینا، اپنے سے کمتر لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دینا، چاہے وہ علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت وسعت دے رکھی ہو. لیکن نہیں، ابلیس کبھی بھی جھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کے پاس دو راستے ہیں، یا تو فرشتوں کی طرح حکم مانیں، اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو عاجز رکھیں، یا پھر ابلیس کی طرح انکار کر دیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے نافرمانوں کی ضرورت نہیں ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا. وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی ریاضت، اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا. لیکن اس نے جیسے ہی تکبر کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کافروں کی صف میں جا کے کھڑا کر دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کن لوگوں کی ہے؟ بلا شبہ فرما برداروں کی ہے. نافرمان تو ویسے ہی شیطان کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہر ایک بندہ وہ اس طرح کے امتحانات سے گزرے گا. اس کے لیے ایسے حالات پیدا ہوں گے جہاں بہت سارے لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے، وہاں کچھ شیطان جیسے بھی ہوں گے جو کہ انکار کریں گے. جب بھی آپ کے سامنے دعوت حق دی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہو، تو وہاں اکڑنا نہیں ہے، وہاں سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھنا، اس چیز کو دیکھنا ہے جو وہ آپ تک پہنچا رہا ہے. اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں. اگر آپ اس کو نہیں پہچانتے، قبول نہیں کرتے، تو پھر ایسا انسان حق سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیراً.